نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں، اور وہ مصیبت جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے در پر لے آئے اس نعمت سے بہتر ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول ہی جاؤ۔ ووٹ اور سپورٹ جس کی دل چاہے کرے، لیکن اخلاق سے کام لیں۔ آپ کا اخلاق آپ کی پارٹی کو نہیں بلکہ ماں باپ کی تربیت ظاہر کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ خود درود پاک نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ محبت ہمیشہ کشش ڈھونڈتی ہے، اور کشش صرف وجود و جسم میں ہوتی ہے۔ باقی محبت کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے۔ روح سے محبت یا تو نفسیاتی مریض کر سکتا ہے یا پھر جھوٹا۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ بہتر کرے گا، اگر بہتر نہ کیا تو یقیناً بہترین کرے گا، انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے لعنت فرمائی ہے۔ مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتے ہیں، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔